ویلکم بیک ناظرین. ابھی یہ بات کنفرم ہوئی ہے کہ 20 جولائی کو جو ڈونرز کانفرنس ہے افغانستان میں، وہاں پاکستان اور ہندوستان کے دونوں کے فارن منسٹرز موجود ہوں گے، اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ فارمل اناؤنسمنٹ تو نہیں کر رہے لیکن وہاں دونوں کی ملاقات ہوگی. کہا گیا گپ شپ ہوگی، یعنی کہ ملاقات ہوگی. تو یہ تو بڑی خوش آئین بات ہے. دیر از نو تھوڑا ایجنڈا دے دیتے ہیں ان کو گپ شپ کا، کمپوزٹ ڈائیلاگ میں واپس آ جائیں. نسیم، ایک چیز جو ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کو اس وقت اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا انڈیا جو ہے آپ کے ساتھ، کبھی ان کا ہوم منسٹر آ کے اسلام آباد میں آپ سے بات چیت کر رہا ہے، کبھی ان کا فارن منسٹر آ کے بات چیت کر رہا ہے، کیا یہ آپ کی اپنی کوئی ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل اسٹرینتھ ہے؟ نہیں. میرا نہیں خیال کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے. انڈیا امریکہ کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے. اور اب یہ جو آپ خبر دے رہی ہیں کہ کابل میں بھی ان کی گپ شپ ہوگی، تو اس میں بھی امریکنز کا ہی رول ہے. ہلری بھی آ رہی ہیں پاکستان میں. تو یہ جب تک پاکستان اور انڈیا خود آپس میں بات چیت نہیں کریں گے نا اپنی وجوہات کی بنا پر، تو بریک تھرو نہیں ہو سکتا. اگر یہ امریکی انفلوئنس ہے تو ٹھیک ہے، امریکی انفلوئنس اگر ہے تو صحیح ہے. بات کرنی ضروری ہے نا. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ بات نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا میں یہ بھی کہہ رہی ہوں، اگر یہ گپ شپ کر رہے ہیں تو پلیز یہ بھی ایشو اٹھائیں. آئی ہوپ فارن منسٹر ہمارے یہ بھی ایشو اٹھائیں گے کہ جو پانی کا جو ایشوز ہیں جو رہ گئے ہیں وہ بھی بات کریں، بیکاز بہت کریٹیکل ہیں اس وقت. انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹس ٹرانس باؤنڈری نہیں ہوئے ہیں، اور اگر ہوئے ہیں تو بڑے مشکوک ہیں آف آل دوز ہائیڈرو پاور پروجیکٹس، اور اس سے کافی نقصان ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بھی ایشوز امپورٹنٹ. ظاہر بات یہ ہے، آپ نے بار بار سب نے کہا ہائپ کریٹ کیا. بات یہ کہ پاکستان کا اپنا بھی ایک ایجنڈا ہے نا، تو ایجنڈے پہ تو بات کرنی ہوگی. واٹ از ہائپ؟ ہم دوسری چیزوں میں چلے جاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا مشرف کے زمانے میں، لیکن ایک بات ذرا غور کریں. ایون اگر مشرف نے آؤٹ آف باکس اگر کوئی تجویز دی تھی تو کیا ہندوستان نے اس پہ جو ہے عمل کیا تھا؟ اس وقت بھی جو ہے میرے خیال اس کو کسی نتیجے پہ نہیں بات پہنچی تھی. اب اصل بات جو آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ ہمیں خود ایک ریئلسٹک اپروچ اختیار کرنی چاہیے. کیا ہے ریئلسٹک اپروچ؟ ٹھیک ہے، ہماری بات چیت ضرور ہونی چاہیے اور ہمارا اپنا نقطہ نظر بھی جانا چاہیے، اور اس میں یہ ہے کہ بات چیت جو ہے کبھی راستے اس کے بند نہیں ہونے چاہیے. لیکن ہمیں کسی خام خیالی میں بھی رہنا نہیں چاہیے کہ بہت جلدی کوئی اس میں بریک تھرو ہونے جا رہا ہے. اور یہ دیکھیں، ہمارا تھوڑی سی جب چدمبرم یہاں آئے تھے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے ساری چیزیں جو ہے ہمارے درمیان بہت کچھ حل ہو گیا ہے، بہت اچھا ماحول بن کے آیا. میں خالی اتنی سی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بات چیت جو ہے وہ لمبی چلے گی. ہندوستان اس وقت تیار نہیں ہے کسی اسٹرکچر ڈائلاگ میں جانے کے لیے. بہت صاف طریقے سے بات ہے. اسٹرکچر دیکھیں، سمپل ٹرمز آپ کہہ رہے ہیں ہندوستان تیار نہیں کسی میجر ایشو پر بات کرنے کے لیے جو پاکستان کے وہی بات آتی ہے کہ اگر آپ صرف یہ ہے کہ آپ ہاتھ ملانے جائیں یا کوئی جس طرح آپ بات کریں جولائی میں 20 جولائی کو اگر دونوں کی ملاقات ہو بھی جاتی ہے انفارمل یا سائڈ لائنز پہ جو بھی بات چیت ہو جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے. اہمیت اس کی بات صحیح ہے کہ ابھی تک ہندوستان نے جتنی بھی بات چیت پاکستان کے ساتھ کی ہے اس کا کسی بھی ایشو پہ، لیکن اس کا افضل میں جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف بات چیت برائے بات چیت ہے. مطلب ابھی تک اس نقطے پہ نہیں پہنچے ہیں جہاں پہ وہ تیار ہے اس بات کے کہ آپ وہاں سے شروع کریں جو ممبئی اٹیک سے پہلے جو سلسلہ تھا. حامد، یہ میرا نہیں خیال کہ بات چیت برائے بات چیت ہے. بات چیت ہے ہندوستان کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے. نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ میرے پاس تو جو انفارمیشن ہے میں تو وہی دوں گا، انالیسس نہیں دوں گا، کہ پچھلے 1.5 سال سے انڈیا جو ہے وہ اپنے بیک ڈور چینل سے پوری کوشش کر رہا ہے. شیو شنکر مینن صاحب جو ہیں ان کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اس لیے بنایا گیا کہ وہ جو پہلے 2-3 سال پہلے جو پروسیس تھا وہ اس میں بھی شامل تھے کہ لائن آف کنٹرول جو ہے اس کو ایک مستقل بارڈر کے طور پہ ایکسیپٹ کیا جائے. یہ تھا وہ آؤٹ آف باکس پرویز مشرف کا فارمولا. ساری کشمیر کی جو حریت کانفرنس کی لیڈرشپ ہے، آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر صاحب بٹھائیں، ان کو پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اسی پر ہمیں پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ اس کو آپ مان لیں. جب انہوں نے ماننے سے انکار کیا تو تھوڑا بارڈر بن جائے وہ جی نیوٹرلائز کر دیں. نہیں جی، نہیں، یہی تھا سارا یہی تھا. اور اس میں اور بھی بہت سی چیزیں جو ابھی یہ سامنے، اور انڈیا جو ہے وہ اس لیے اس میں ڈیلے ہو گیا وہ سارا معاملہ کہ پاکستان میں یہ لائرز کی موومنٹ آ گئی، وہ چیف جسٹس کا مسئلہ آ گیا. ورنہ تو خورشید قصوری صاحب بھی اچھل کے کہتے ہیں جناب کہ ہم تو ایک بہت بڑے ایگریمنٹ بریک تھرو ہونے والا تھا. وہ یہ تھا بریک تھرو. لائن آف کنٹرول کو مشرف صاحب ایک مستقل بارڈر تسلیم کرنے والے تھے. آپ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر سے پوچھ لیں، انہوں نے اس وقت بھی اس کو ریجیکٹ کیا تھا. اب انڈیا یہی چاہتا ہے جو کہ یہ گورنمنٹ کر نہیں سکتی. چلیں، یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ جو بات
پرویز مشرف صاحب اور قصوری صاحب نے کھل کے نہیں کیا آج ایز اسپوکس پرسن حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں. مجھے نہیں علم تھا کہ یہ اس طرح کی انفارمیشن اتنی کامنلی نون تھی. حامد میر صاحب نے کہا آپ کو بتا دیا جناب کہ کشمیری لیڈرز جو ہیں, میں نے کشمیری لیڈرز کا کہا ہے اسپوکس پرسن. آئی ایم سوری اگر آپ نے مائنڈ کیا مشرف کی اسپوکس پرسن آپ ہیں, میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. میں تو کشمیری کیا ہوا کیونکہ بہت ساری چیزیں ابھی ظاہر نہیں ہو سکتی ہیں کیونکہ جو بھی بیک چینل پہ چل رہی تھی, لیکن مجھے جو تھوڑی بہت معلومات, ہم لوگ اس میں ڈیٹیل جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ کہ کوئی بھی حکمران پاکستان کا تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ جو ہے آپ LOC کو آپ بارڈر بنائیں, جو کہ جو واضح طور پہ مشرف جو کہتے رہے اس میں جو ہے وہ اسی کی بات آتی تھی کہ جو لوگوں کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح تھا یا غلط تھا, اس میں ایک چیز آتی. لیکن اصل مسئلہ وہاں پہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا کسی طور پہ بھی ہندوستان سنجیدہ ہے کہ اس میں اس کی جو بھی جو ہے حل کی طرف جو بھی اس کو حالات کو بہتر بنانے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہندوستان جو ہے اس بات کے لیے تیار نہیں. اس کی وجوہات کچھ ہو سکتی ہیں لیکن ابھی بھی تیار نہیں ہے. ورنہ یعنی کہ سیاچن پہ بات نہیں کرنی, پانی کے اوپر سیریسلی بات نہیں کرنی. ہندوستان اس میں ہوتا ہے وہی بات صحیح ہے کہ یہاں پہ سیاچن پہ, سر کریک پہ, اس میں تو حل ہو جانا چاہیے تھا. بہت اچھے سے انڈیا نے انڈیکیٹ کیا, لیکن سیاچن پہ کام ابھی نہیں بات کر سکتے. جو چیزیں ریزالو ہو سکتی تھیں اس پہ تو کچھ اسٹیٹمنٹ آ سکتی تھی نا, وہ بھی نہیں آئی. سر کریک جو ہے وہ آپ کے لیے بہت معمولی سا ایک تھا, اگر اس کو کوئی بھی ایک انڈیکیشن جو بھی نہیں, وہ انڈیا نے آ کے اس پر بات کی, لیکن پاکستان نے کہا سیاچن پر بھی ہو. اور جسونت سنگھ صاحب سے بھی ہماری ہندوستان میں ملاقات ہوئی 4 روز پہلے, تو انہوں نے کہا لوکل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے ہم سیاچن پر نہیں کچھ کر سکتے. انڈین میڈیا پہ میں واپس آنا چاہتی ہوں. حامد, پاکستان کہیں تو کوآپریٹ کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ یا نہیں کر رہا دہشت گردی والے ایشو پہ, ممبئی پہ کر رہا ہے نا؟ انڈین میڈیا اس کو اکنالج کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا ایک نیشنلسٹک قسم کا بیہیویئر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا میں کبھی مارشل لا نہیں لگا, وہاں پہ کبھی ڈیموکریسی ڈیریل نہیں ہوئی. ایک مختصر سا عرصہ آیا تھا اندرا گاندھی کے دور میں, ایک ایمرجنسی لگی تھی. تو ان کا جو میڈیا ہے وہ فورن پالیسی کے ایشوز پہ وہ جو اپنی گورنمنٹ کا اور فورن آفس کا جو موقف ہوتا ہے وہ اسی کے ساتھ چلتا ہے. ہمارے ہاں کیونکہ پاکستان میں زیادہ عرصہ نان ڈیموکریٹک گورنمنٹس رہی ہیں اور جو ملٹری ڈکٹیٹرز تھے وہ میڈیا کو مارتے رہے, پولیٹیکل پارٹیز کو مارتے رہے, تو ہمارے ہاں جو میڈیا ہے وہ اکثر اوقات یہ سمجھتا ہے کہ جو ڈفرینٹ فورن پالیسی ایشوز پر جو سٹینڈ ہے گورنمنٹ کا, یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا ایک نیشنلسٹک سٹینڈ ہے, اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کو پاکستانی میڈیا میں ویسا سٹانس نظر نہیں آتا اپنی گورنمنٹ کی فورن پالیسی کے لیے جیسا انڈیا میں. بالکل صحیح بات ہے. ہمارا جو میڈیا جو ہے وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کو نہیں چلا ہے. ابھی کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب مارشل لا جو تھا ضیاء الحق کے زمانے میں بھی جب ہم افغان پالیسی پہ کرٹیسزم ہوتی تھی, یہ بات صحیح ہے, اور ہندوستان کے بہت سارے صحافی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی جو ہے پالیسی اور وہ جو ان کا ساؤتھ بلاک جو ہے وہ اس سے ایک بالکل ایک ہی بات کرتے ہیں, اور اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہوتا جہاں پہ اس کے ڈیفنس ریلیٹڈ پالیسی ہو یا فارن پالیسی پہ ہو, اس میں کوئی وہ فالو کرتے ہیں اپنی حکومت کی پالیسی. ماروی, یہ برکھا صاحب نے ٹھیک کہا کہ ایک مونولیتھ تو نہیں, انڈین میڈیا کے مختلف راہ ہوتے ہیں ایشوز پہ, لیکن یہ جو فارن منسٹرز کی ٹاکس ہیں اس کے نتیجے میں جو انڈین میڈیا نے کہا ہے یونائٹڈ ہی ہوتے ہیں وہ لوگ, اور ایک ہی, جیسے ابھی آپ نے سنا کہ وہ ایک ہی ویو پوائنٹ آتا ہے. اسٹیبلشمنٹ, ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا آتا ہے. دیکھیں یلو جرنلسٹ تو ہر سائڈ پہ ہوتے ہیں, لیکن اس سچویشن میں آبویسلی وہ زیادہ برکھا بھی سوال اٹھا لیتی ہیں اوروں کے مقابلے میں. نہیں, کل راجدیپ سردیسائی نے CNN IBN پہ ایک بات کہی ہے جو کہ پاکستانی میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوئی. راجدیپ سردیسائی نے یہ بات اعلان کہی ہے کہ قصور شاہ محمود قریشی کا نہیں ہے, قصور نارتھ بلاک کا ہے, یعنی کہ ہوم منسٹری کا. انہوں نے کہا ہے کہ ساؤتھ بلاک یعنی کہ فارن منسٹری اور نارتھ بلاک یعنی کہ ہوم منسٹری کی لڑائی ہے. جو ساؤتھ بلاک ہے یعنی کہ کرشنا, وہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ ایگریمنٹ کر گئے تھے, لیکن نارتھ بلاک یعنی کہ انڈیا کا ہوم آفس جو ہے اس نے ریجیکٹ کر دیا, لہذا ٹاکس کولیپس ہو. چلیے, یہ تو بڑا اچھا آپ نے کنکلوڈنگ انفارمیشن دے دی آڈینس کو. ناظرین, اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین, جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے, پاکستان اور ہندوستان کا میڈیا متواتر ایک اہم رول ادا کرتا رہے گا پاکستان ہندوستان کے تعلقات میں. اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.